بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. ذرا چھٹا سبب میرے دوستو، رائے اور جہالت سے دین پر عمل کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے یرفع العلم ویثبت الجہل، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی. علم کن چیزوں کا نام ہے؟ رب کے قرآن اور نبی کی حدیث علم ہے. علم اٹھا لیا جائے گا. لوگ منبر و محراب سے لوگوں میں جاہلانہ گفتگو کریں گے، جاہلانہ باتیں کریں گے، اور آج لوگ اسی جہالت کی گفتگو سن کر نعرے لگا رہے ہیں. ان سے کہا جائے کہ میرے بھائی 10 محرم کو شربت پینے والو، اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں نا. 10 محرم کو شربت بانٹیں گے تو اتنا ثواب ملیں گا، کنڈے کھائیں گے تو اتنا ثواب ملیں گا. جب کہا جائے کہ میرے بھائی یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے جسے تم دین سمجھ کر کر رہے ہو. اب جاہل کیا بول رہا معلوم؟ تم بریانی کھا رہے ہو، اس کو بتاؤ کہاں قرآن حدیث سے ثابت ہے. ایرانی چائے پی رہے ہو، وہ کہاں قرآن و حدیث سے ثابت ہے. بریانی کھائے تو دین سمجھ کے کھا رہے بھائی. یہ ہوٹل کی کھائے تو 10 گنا ثواب، وہ وہاں جا کے کھائے تو 20 گنا ثواب، گھر میں پکا کے کھائے تو اتنا ثواب. ایسا ہے کیا؟ نیسکیفے بتاؤ بول رہا، نیسکیفے بتانا کہتے اس کو قرآن و حدیث سے. میں پوچھتا ہوں، چائے پی رہے ہیں آپ، دن میں 6 مرتبہ پی رہے ہیں، گھاوے پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، نیسکیفے لا کے دیو قرآن حدیث سے. بتاؤ بول رہا، نیسکیفے بتانا کہتے اس کو قرآن و حدیث سے. جاہلانہ گفتگو. اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا، صادق الامین نے. علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام کر دی جائے گی، اور لوگ ہے کہ نعرے لگا رہے ہیں. یہ بدعت سازی کا سبب بن رہا. قرآن و حدیث کو چھوڑ کر جہلاء نے منبر و محراب کو سنبھال لیا ہے، جو کبھی قرآن و حدیث نہیں بتائیں گے، اور خود زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کتے ہیں کتے. جھنڈا فرض ہے اس لیے نہیں چڑھاتے، جھنڈا واجب ہے خدا کی قسم اس لیے نہیں چڑھاتے، سنت ہے اس لیے جھنڈا نہیں چڑھاتے، غوث کے کتے ہیں اس لیے اپنے گھروں پہ جھنڈا چڑھاتے. اللہ کی اس نعمت پر، اس احسان پر پوری زندگی سجدے شکر میں گزار دیں تو کم ہے. اللہ نے غوث و خواجہ کے کتوں میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ. تم کسی عام آدمی کی بات نہیں، غوث کے کتے کی بات سن رہے ہو. حیدرآباد میں بہت کتے ہو گئے ہیں. میونسپلٹی والوں کو چاہیے کہ ان کتوں کو اٹھا کر اندر کر دیا جائے. اور یہ ایسے کتے ہیں جو کسی سے وفا نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ غوث کا کتا ہوں. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ایک کلپ بنا کر ڈالوں گا، بتاؤں گا. ارے میرے بھائی، کتے کی صفت تو وفا ہوتی ہے، اور یہ ایسا کتا ہے جو غوث کا نام لے کر غوث سے غداری کر رہا ہے. تو کتا کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے، کتے سے بدتر ہے. قرآن میں دلیل ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل بل ہم اضل. یہ لوگ جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، جو اللہ کی شریعت کو پامال کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو بدل رہے ہیں. اپنے آپ کو کتا کہتے ہو، کتے کو بھی شرم آ جائے گی تجھ جیسی شخصیت کو کتا کہلانے پر. بڑا تحمل کے ساتھ اپنی زبان کو روک رہا. تم نے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کیا. ارے شیخ کے ارشادات پڑھو گے تو پتا چلے گا. ارے کتے کی صفت تو یہ ہوتی ہے کہ مالک جس سے دوستی کرتا ہے وہ اس سے دوستی کرنے لگ جاتا ہے. لگتا ہے کہ نہیں؟ مالک کے دشمن سے دشمنی کرتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی تو کہا تھا کہ 73 فرقے ہو گئے، ان میں ایک فرقہ اگر کوئی ناجی ہے تو ایک جماعت اہل الحدیث کی جماعت ہے.
اور منبر سے کہہ رہا ہوں، غنیت الطالبین طریق الحق، جس کا ترجمہ غنیت الطالبین کے نام سے فارسی میں ہوا، اس کے بعد اردو میں ہوا، یہی کتاب مجھے مسلک اہل حدیث کی راہ دکھلانے میں سبب بنی، اور اسی کتاب کے ذریعے میں نے بدعت و خرافات اور خبر پرستی کے راستے کو چھوڑ کر مسلک اہل حدیث کو اپنایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تھا کہ اہل حدیث اہل سنت ہے، اور یہی جماعت ناجی جماعت ہے، اور تو اپنے آپ کو شیخ کا کتا کہہ کر اہل حدیثوں پہ بھونک رہا ہے، تو شیخ کا کتا نہیں بن سکتا۔ اور میں نے کہا کہ کتے کی صفت ہوتی ہے مالک جس کو برا کہے اس کو برا جانتا۔ ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین طریق الحق میں ارشاد فرمایا 72 فرقوں میں ایک گمراہ فرقہ حنفیہ کا ہے، اور تو اسی سے محبت کر رہا ہے، اسی تو گروہ میں، اسی جماعت میں، اسی فرقے میں مبتلا ہے، تو غوث کا کتا کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ انشاءاللہ کبھی مفصل رد کریں گے۔ میرے دوستو، بتانا یہ چاہتا ہوں، جہالت عام ہو جائے گی، جاہل اپنے آپ کو کتا کہہ رہا ہے، اور اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟